الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، سامعین اعظام، عزیز ساتھیوں، حضرات علماء کرام اور خاص طور سے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی عفان صاحب دامت برکاتہم محمد فیوزہم، واقعتاً ہمارے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ انتہائی ادب کے ماحول میں، انتہائی پاکیزہ ماحول میں ترتیب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کا موقع ملا ہے۔ اس کی تکمیل پر آج یہ اجلاس منعقد ہے۔ میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا۔ پچھلے سالوں میں ہوتا یہ تھا، بلکہ عموماً یہی ہو رہا ہے کہ 12 ربیع الاول آیا اور میلاد کے نام سے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، سیرت کے جلسوں کے نام پر سیرت کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، محلے محلے میں یہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ ایک پروگرام کر لیا جاتا ہے، پھر سال بھر کے لیے چھٹی ہو جاتی ہے اور اس کا یہ نام دیا جاتا ہے کہ یہ عشق رسول ہے۔ اور آپ حضرات ذرا غور کر کے دیکھیں کس ماحول میں وہ جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، کس جگہ پر ہوتا ہے، کس موقع پر ہوتا ہے، اس کا وقت کیا طے کیا جاتا ہے۔ یہ گلی ہوتی ہے، گلی کو بند کر دیا گیا، ایک پینڈال اسٹیج لگا دیا گیا، رات کے 9 ساڑھے 9 بجے سے پروگرام شروع ہو گیا، دونوں طرف گندی نالیاں بہہ رہی ہیں، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، سامنے بیٹھنے والے بھی عجیب و غریب لوگ ہیں، اور پھر ایک جلسہ رسمی طور پر کر کے چھٹی لے لی جاتی ہے، اور اس کمیٹی کا سال بھر میں بس یہی ایک کام رہ جاتا ہے۔ ویسے تو ہمارے حضرات علماء کرام مساجد میں جمعہ کے دن جو خطبہ دیتے ہیں، جو خطاب کرتے ہیں، وہ سیرت ہی کا کوئی نہ کوئی باب ہوتا ہے، لیکن ہمارے جمعہ کے خطبوں کا حال یہ ہے کہ ہم بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں، بالکل عین وقت پر آتے ہیں، اور سنت کا موقع مل گیا غنیمت کی بات ہے، ورنہ جیسے امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ساتھ میں کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت سلام پھیرتے ہی نکل گئے۔ وہاں بھی بہت زیادہ اہتمام سے سننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج جن نوجوانوں نے، جن بزرگوں نے، جن ساتھیوں نے اپنے تاثرات پیش کیے، سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں، تجار بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے اس کو بہت اہتمام کے ساتھ اس میں شرکت بھی کی اور سنا بھی ہے۔ ان کی جو یہ کشش ہے، یہ تو سیرت کی بنیاد پر، اور دوسرا یہ کہ اس کو اس انداز میں پیش کیا گیا، ان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ گویا کہ ایک اسمارٹ کلاس کی طرح سیرت کو ان کو سمجھایا گیا ہے۔ اس میں حضرت مولانا صدام صاحب قاسمی دامت برکاتہم زیدت معالیکم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی پوری کوشش، پوری توجہ کی بنیاد پر ہوا ہے۔ کوششیں کریں ہر مسجد اس کا ایک نمونہ بن جائے۔ عام طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو وہ کیسے ہی گیا گزرا ایمان والا کیوں نہ ہو، اعمال کے اعتبار سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اس کا ایمان جوش میں آ جاتا ہے، پھر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے تریپورہ کا جو فساد سنا ہے، واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا میں اس کا بڑا ہنگامہ رہا، اور لوگوں نے بڑا چڑھا کر بھی اس کو پیش کیا۔ جمعیت علماء کی طرف سے جو ہمارے افراد وہاں پہنچے تھے، انہوں نے وہاں کی حقیقت بیان کی ہے۔ کل 16 مساجد کو نقصان پہنچایا گیا،
اور تقریباً 8 سے 12 دکانات وغیرہ کو جلایا گیا. ایک بھی زخمی نہیں، ایک بھی شہید نہیں. عام طور سے ہوتا ہے کہ غلط طرح کی ادھر ادھر کی خبروں کو کٹ پیسٹ کر کے چلا دیا جاتا ہے، جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے. میں اس پر جانا نہیں چاہ رہا. مجھے یہ بتانا ہے وہاں کے مسلمانوں کے جو تاثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی ہماری دکان جلی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. ہمارا مکان جلا دیا گیا، ہم پھر سے بنا لیں گے. مسجد کو شہید کر دیا گیا، ہم پھر سے اس کی تعمیر کر سکتے ہیں. لیکن آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ ایک ادنا ایمان والا کا جذبہ ہے. وہ بھی ایک ایسے علاقے کی بات ہے جو بالکل ہندوستان کا کنارہ ہے. یہ ہمارے جذبات ہیں. لیکن اگر ہم ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیادی باتیں ان سے پوچھیں، ان بیچاروں کو نہیں معلوم ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس انداز میں ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں تو ان کے لیے تو نمونہ ملے گا. حالات میں کس طرح ان حالات کا سامنا کیا جاتا ہے، پریشانی کے وقت میں دشمنوں کا کس طرح سامنا کیا جاتا ہے، ان سے کس طرح جو ہے برتاؤ کیا جائے گا، حالات کو کس طرح قابو میں رکھنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر ایک کے لیے نمونہ ہے. بچے کے لیے نمونہ ہے، باپ کے لیے نمونہ ہے، ملازم کے لیے نمونہ ہے، تاجر کے لیے نمونہ ہے، مالک کے لیے نمونہ ہے، ہر ایک کے لیے نمونہ ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں ائمہ کرام سے درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ صرف اس ایک علاقے تک یہ بات محدود نہ ہو. ہر مسجد میں اس کا انتظام ہو سکتا ہے، ہر مسجد میں اس کا انتظام ہو سکتا ہے. ہر مسجد میں اس طرح کے باصلاحیت افراد موجود ہیں. جہاں جو آپ کے پاس اسٹیج میں بیٹھے ہیں حضرات علماء کرام، بڑے قابل علماء کرام ہیں ماشاءاللہ. اس علاقے میں علماء کی کمی نہیں ہے. اگر تھوڑا سا وقفہ لے کر کے اس طرح کے کورسز چلائیں تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. مفتی ہمارے مولانا صدام حسین صاحب ابھی ایک کورس شروع نہیں کیے تھے. ایک مرتبہ مسجد عائشہ جانا ہوا. مسجد عائشہ یہی آپ کے رنگ روڈ میں ہے. فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ پہنچے تھے. ایک کام سے امام صاحب آئے گا، انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی. نام بھول رہا ہوں امام صاحب کا، ماشاءاللہ سبیل الرشاد سے، دارالعلوم سبیل الرشاد سے فارغ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پر سیرت کا کورس شروع کیا ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس نصاب کیا ہے، کون سے سلیبس وہ سامنے رکھ کے پڑھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بس میں ہمارے رسول، ہمارے نصاب کی کتابوں کی ایک کتاب ہے جو عالمیت بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں. بہت اس کے الفاظ وغیرہ سیدھے سادے عام فہم ہیں، لوگوں کو سنتے ہی سمجھ میں آ جائیں گے. انہوں نے کہا ہمارے رسول میں نے سامنے رکھ لیا ہے. پھر ہم نے اپنی چند علماء کو جمع کر کے کہا بھائی بہت اچھا کورس ہے. اور وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، تو میں نے پوچھا کہ کتنے لوگ اس میں شامل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 30 لوگ مستقل پابندی کے ساتھ شامل ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ شامل ہیں. پھر اپنے ساتھیوں کو میں نے سنایا، اس میں صدام حسین بھی تھے، اور میں نے کہا کہ اس طرح کے کورسز ہونے چاہیے. تو ان میں سے جو لوگوں نے سنا، ان میں سے ان کو ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور بہتر انداز میں انہوں نے اس کام کو کر لیا ہے. میں مولانا صدام حسین صاحب سے درخواست کروں گا، جو پیاس انہوں نے آپ کو لگائی ہے، یہ پیاس کو بجھنے نہ دیں، بلکہ اس میں اور ترقی ہونی چاہیے. جیسے کسی صاحب نے کہا کہ بیسک کورس ہم نے کر لیا ہے سیرت کا، اب اس کے بعد ایڈوانس کورس میں آپ کو جانا ہے. جائیں گے انشاءاللہ؟ اچھا، جن لوگوں نے ابھی تک اس میں حصہ نہیں لیا تھا، آج کی اس مجلس میں ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اس میں ضرور حصہ لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو ہم سنیں. اور پھر دوسری درخواست جو حضرات جو شریک رہے اس کورس میں، ان سے یہ ہے جو معلومات آپ کو اس کورس کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں، ان معلومات کو آپ اپنی زندگی کے معمولات بنا لیں. جو معلومات ہیں، جو نالج ہے، آج ایک فیشن ہے نالج گین کرنے کا،
کہ بھی ہماری نالج میں اضافہ ہو جائے. نالج میں اضافہ کرنے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نے اس پر عمل ہی پیمانہ پہن دیا ہو. اس لیے کوششیں کریں کہ ہم انشاءاللہ جو کچھ بھی معلومات ہم نے حاصل کیے ہیں میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا طرز عمل ہمارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے. آپ کی شخصیت کو سامنے رکھ کر میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا. ان ارادوں کے ساتھ اگر آپ نے حصہ لیا ہے تو انشاءاللہ نفع ہوگا. اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. میں درخواست یہ کروں گا ہمارے مولانا صدام حسین صاحب سے کہ جس طرح سیرت کی ایک کلاس، یہ کورس آپ نے چلایا ہے بہت منظم انداز میں، باقی دل کی گہرائیوں سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. جو مسجد کی انتظامیہ ہیں اور خاص طور سے ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا حافظ سید عاصم عبداللہ صاحب، مفتی محمد اویس صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات کی نگرانی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے. جس طرح سیرت کا یہ پروگرام آپ نے چلایا، اسی طرح بنیادی جو مسائل ہیں ان مسائل کا بھی ایک کورس چلانا چاہیے. اس کے لیے بہت بڑی بڑی فقہی کتابوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تعلیم الاسلام کو سامنے رکھ لیں. اس تعلیم الاسلام کو ہمارے ان ساتھیوں کو پڑھا دیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. میں علماء کرام سے خاص طور سے سما خراشی کی معافی چاہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.